سب سے افضل ایمان لا الہ الا اللہ کو سمجھو، اس کے تقاضوں کو سمجھو کہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا اور کیا تقاضا کر رہا۔ لا الہ الا اللہ کہو، مزاروں کے سامنے سجدہ بھی کرو، لا الہ الا اللہ کہو، اور بیٹا بیٹی کی فریاد لے کر اجمیر اور بدایوں اور پھلواری شریف بھی جاؤ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، شجر و حجر سے مانگو بھی، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، اور تعویذ اپنے گلے میں لٹکاتے پھرو، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ کی نشان تو یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ارے مومن تو کہتے ہی اسے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا دل کانپ جائے، اس کا دل تھرا جائے، اس کے دل میں کپ کپی پیدا ہو جائے۔ اللہ کا نام آتے ہی اور سننے کے بعد جس مسلمان کے دل میں کپ کپی پیدا نہیں ہوتی، جس کا دل لرزتا نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان۔
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم فضیلت الشیخ عبد الجلیل المدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے دیگر موقر علماء کرام، بالخصوص بار بار ہم سے رابطہ کرنے والے اور موبائل کے ذریعے اس پروگرام کی تاریخ کا تعین کرنے والے ہمارے محترم دوست جناب رضی الکریم صاحب، جنہوں نے کئی مہینے پہلے سے رابطہ کیا اور اس وقت تک رابطہ کرتے رہے جب تک کہ ڈیٹ فکس نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ان سے پہلے اس علاقے کا پروگرام ان کے والد محترم لیا کرتے تھے، حاجی سلطان صاحب، جو مجھے بھی اپنا ایک بیٹے کی طرح مانا کرتے تھے اور اپنی شفقت، پیار و محبت کا اظہار کیا کرتے تھے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. اللہ رب العالمین ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرمائے. پہلے وہ ہم سے ٹائم لیا کرتے تھے اور اب ان کے بیٹے رابطہ کرتے ہیں. کافی عرصے کے بعد آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں اور رات کے تقریباً 12 بجے میرا ٹائم بتایا گیا تھا اور 12 بجے تک آپ لوگ دل جمعی کے ساتھ دوسرے علماء کو سنتے رہے. مختلف عناوین پر مختلف خطاب آپ نے ان کے مختلف اسلوب و لہجے میں سماعت فرمایا، اور اب بھی اتنی بڑی تعداد میں کہ جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے ایک جم غفیر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت آپ نے یہ پروگرام یہاں رکھا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پنکھا تھوڑا ادھر کر دیجئے کیونکہ کیڑے بہت آ رہے ہیں. ایمان بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ آئے خطاب کے بیٹے سن لو، صرف ایمان والے ہی جنت کے اندر جائیں گے. ہم کو ایمان سمجھنا چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں. بہت معمولی سا یہ جملہ ہے ایمان، لیکن ایمان کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کہتے کسے ہے. ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی جس شخص کو مل جائے تو کبھی وہ ایمان کو چھوڑتا نہیں. ہم لوگ بس ایک محاورہ بولتے ہیں، تو بڑا بے ایمان ہے، یعنی تیرے اندر ایمان نہیں ہے. ہم نے بس بے ایمان اس کو سمجھ رکھا ہے جس کے اندر گھوٹالا کرنا، مال دیا ہو اس کو ہڑپ کر لینا، ناجائز طریقے سے کھا جانا، اسی کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا بے ایمان شخص ہے. دیکھو
اس نے فلاں آدمی کی بے ایمانی کر لی ہے. ایمان کا ایک حصے سے یہ شخص محروم ہے یہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن اسی کو پورا ایمان اور ایسا نہ کرنے کو پوری طریقے سے بے ایمانی کہہ دیا جائے، یہ چیز غلط ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمانوں تم غم نہ کرو، تم مایوس مت ہو، تم پریشان مت ہو، تم اداس مت ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، ہم تم ہی کو عزت دیں گے، تم ہی کو بلندی عطا فرمائیں گے، سرداری دیں گے، اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. لیکن میری ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر ایمان ہے آپ کے اندر تو. اس سے پتہ چل سکتا ہے ہمیں اور آپ کو کہ ایمان کی حیثیت کیا ہے. آج پورے ہندوستان کے اندر بھارتی قانون کے مطابق اور گرہ منترالے کی رپورٹ کے مطابق 20 کروڑ مسلمان ہیں. تو ان کے یہاں جو ووٹر لسٹ وغیرہ میں نام ہے اس اعتبار سے 20 کروڑ مانا جا سکتا ہے، لیکن 30 کروڑ 35 کروڑ بھی کہا جاتا ہے جن لوگوں کے نام ووٹر لسٹ وغیرہ میں نہیں، اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 30 کروڑ کم سے کم 25 کروڑ سے تو کم ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تم ہی کو بلندی دیں گے، تم ہی کو سرداری دیں گے، تم ہی کو اعلیٰ مقام دیں گے، تم ہی کو حکومت دیں گے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو. آج ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، آج ہمارے پاس سرداری نہیں ہے، آج ہمارے پاس عزت نہیں ہے. آج سب سے زیادہ ذلیل ہم ہیں، سب سے زیادہ رسوا ہم ہیں، سب سے زیادہ پریشان حال ہم ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ورنہ ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہا ہم عزت تمہیں دیں گے، سر بلندی تمہیں دیں گے. ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے کہ پہلے تم اپنے اندر ایمان پیدا کر لو. آج ہمارے اندر ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہمارے اندر ہوتا تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی جس حالت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. جو چاہتا ہے ہمیں پکڑ لیتا ہے، جو چاہتا ہے کوئی بھی گوشت کو گائے کا گوشت کہہ کر ٹرینوں میں ہماری رسوائی ہوتی ہے، ہماری داڑھی پکڑ کے کھینچی جاتی ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا ہے. جہاں مرضی آئی وہاں پکڑ کے باندھ کے مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، ہماری لنچنگ کی جاتی ہے. آج ہماری کوئی عزت نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں رہی. اس کا بھی منہ ادھر ہے، اس کا بھی منہ ادھر ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا. ایک تو ادھر کرو. اصل میں یہ کیڑا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، اتنا ہے 2 تو کھا چکا ہوں میں اب تک. اب کم سے کم ایک پنکھے کا رخ ادھر ہونا چاہیے. ٹھیک، دیکھیں ہماری یہ حالت آج کر دی گئی ہے. اور پوری عالمی سطح پر دیکھ لیجیے آج ہمارا کیا حال ہے. فلسطین کے اندر ہمارا کیا حال ہے، لبنان میں ہمارا کیا حال ہے، سیریا میں ہمارا کیا حال ہے، ایران میں ہمارا کیا حال ہے، اردن اور الجزائر میں ہمارا کیا حال ہے، مراکش میں ہمارا کیا حال ہے. پوری عالمی سطح پر بھی دیکھا جائے تو مسلمان کہیں پر بھی عزت کے ساتھ نہیں ہے. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. کائنات کے کسی بھی دور میں آج تک مسلمان اتنا ذلیل اور اتنا رسوا کبھی نہیں دیکھا گیا جو اس دور میں دیکھا جا رہا ہے.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، مومنو تم غم نہ کرو، مومنو تم مایوس مت ہو جاؤ، مومنو تم پریشان مت ہو، ہم تمہیں کو بلندی دیں گے، وانتم الاعلون، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی مالک رہو گے، ہم تمہیں حکومت سے نوازیں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے، ان کنتم مومنین، پہلے تم مومن تو ہو جاؤ۔ ایمان بہت وسیع موضوع ہے، اسٹیج کے پاس ہی آپ لوگ بولیں گے تو کیسے ذہن بنے گا ہمارا؟ اب سنیے میرے بھائیوں ایک حدیث جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ایمان بہت وسیع چیز ہے، لیکن آج صرف 3 چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، برانچز، 70 سے زیادہ برانچ ہے، 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ 3 برانچ کو، 3 شاخاؤں کو اللہ نے بیان کیا ہے اس حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں۔ 70 سے مراد کثرت، 70 سے مراد یہ نہیں ہے کہ 70 ہی ہیں۔ 70 کا لفظ عربی میں زیادتی کے لیے بولا جاتا ہے، زیادتی کے لیے، جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا استغفروا ربکم وانی لا استغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، لوگوں اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے مغفرت مانگو، محمد رسول اللہ یعنی میں بھی ایک دن میں 24 گھنٹے میں راتوں دن میں 100 سے زیادہ بار اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتا ہوں کا مطلب میں بھی بہت زیادہ اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ کہتے نہیں ابھی ماریں گے 100 جوتے، تو 100 جوتے کا مطلب یہ نہیں ہوتا گنتی کے 100 جوتے، یعنی بہت زیادہ ماریں گے۔ ارے میں نے 50 بار تم سے یہ کہا، تو 50 بار کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ 50 بار کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بار میں نے یہ بات کہی ہے، میں تمہیں 50 بار سمجھا چکا ہوں یہ کام مت کرنا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 50 بار ہم نے کاؤنٹ کر کے اور گنتی کر کے ہم نے آپ کو سمجھایا، نہیں، 50 مرتبہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بار میں تم کو سمجھا کر تھک چکا ہوں لیکن تم نہیں مانتے، یہی مطلب ہے۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، مطلب یہ کہ ایمان کی بہت سی برانچز ہیں، ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں۔ سب سے افضل بتا دی، سب سے نچلی بتا دی، سب سے بہتر کیا ہے وہ بتا دیا، اور سب سے نیچی کون سی برانچ ہے ایمان کی وہ بتا دی، اور الگ سے ان دونوں کے بیچ میں ایک برانچ ہے اس کو ذکر کر دیا۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخائیں ہیں، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے افضل شاخ، سب سے افضل برانچ ایمان کی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا، قولو لا الہ الا اللہ، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، لا الہ الا اللہ بولنا، یہ سب سے افضل شاخ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے مولانا صاحب یہ لا الہ الا اللہ میں کون سی ایسی چیز ہے، ابھی سنتے جائیے آپ۔ سب سے افضل شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وَأَدْنَاهَا، اور سب سے نچلی برانچ، سب سے گھٹیا، سب سے نیچے درجے کا ایمان کی شاخ، سب سے کمتر درجے کی ایمان کی شاخ، اِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے میں اگر کوئی نقصان دینے والی، تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہے، ہٹا دو، راستے میں کانٹا پڑا ہے ہٹا دو، راستے میں پتھر پڑا ہے ہٹا دو،
راستے میں کوئی غلاظت اور گندگی پڑی ہوئی ہے ہٹا دو. کوئی بوڑھا آدمی کیلے کے چھلکے پر پیر رکھ کر پھسل سکتا ہے, کوئی بچہ پتھر سے ٹھوکر کھا کے گر سکتا ہے, کسی کا بھی پیر گندگی پر پڑ کر پھسل کر گندگی اس کے کپڑوں کو لگ سکتی ہے. راستے میں جو بھی تکلیف دینے والی چیز ہو, چاہے اس راستے سے ہندو گزرے, مسلم گزرے, عیسائی گزرے, یہودی گزرے, کمیونسٹ گزرے, بدھسٹ گزرے, سکھ گزرے, کوئی بھی گزرے, اگر وہ راستے سے گزر رہا ہے اور راہ گیروں کے گزرنے کی وہ جگہ ہے اور وہاں پر تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس چیز کو راستے سے ہٹا دینا بھی ایمان کا حصہ ہے. افضل بتا دیا, سب سے کمتر بتا دیا. اب ایک اور بیچ میں بتا دیا, لاسٹ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا, شرم, یہ بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. آئیے ذرا جائزہ لیں گے ہم, لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے, ہم نے اس کو کیا سمجھا. جائزہ لیں گے ہم, راستے میں پڑی ہوئی چیزوں کو ہٹا دینا یہ کتنا بڑا نیک کام ہے. آج ہم اس سے غافل ہیں. آج ہم نے اپنی گاڑی کو راستے میں روک کر کوئی پتھر کو ہٹا دینا, بیچ سڑک پر کیلے کے چھلکے کو ہٹا دینا اپنی شان اور اپنی عزت کے خلاف سمجھ رکھا ہے, جبکہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. لوگوں کو تکلیف نہ ہو, ان کو تکلیف سے بچایا جائے. اور تیسری چیز شرم و حیا آج ہمارے معاشرے سے نکل گئی, ختم ہو گئی. اس کا آج 3 چیزوں کا جائزہ لیں گے. حالانکہ ایمان کی بہت سی شاخائیں ہیں, لیکن آج صرف 3 ہی چیزیں ہم بتائیں گے آپ کو. پہلی چیز لا الہ الا اللہ کہنا. یہ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ آپ اس کلمے کے بغیر اسلام میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں, داخل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ گیٹ پاس ہے. اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ آپ کا گیٹ پاس ہے, اس کے بغیر آپ کو انٹری نہیں مل سکتی. اور جب آپ نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو سوچ سمجھ کر پڑھو. یہ چھوٹا سا جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں. عرب کے کافر اچھی طرح جانتے تھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے مطلب کیا ہے, اسی لیے وہ جلدی سے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا, ہم جن کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ان بتوں کو توڑنا پڑے گا, ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا, ہم جس پر توکل کرتے ہیں اس کو ترک کرنا پڑے گا. وہ جانتے ہیں کہ ہم جس سے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اس کو چھوڑنا پڑے گا. وہ جانتے ہیں کہ ہم جس کو اپنی مدد کے لیے موجود اور حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اس کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا. وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہمیں کتنی چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا, اس لیے عرب کے کافر جلدی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے. آج ہم پڑھتے ہیں لیکن مطلب نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, آپ ایمان میں داخل ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے, لیکن مومن صرف وہی نہیں ہوتا ہے جو مسجد میں رہے تو مومن. مومن صرف وہی نہیں ہے. اذان کی آواز سنی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, مسجد میں آ گیا, وضو بنایا اور نماز پڑھنے لگا. بس مسجد میں ہے تو مومن ہے, اور مسجد سے نکلا تو ایمان اس کے اندر سے نکل گیا. یہ ایمان نہیں ہے. مومن تو وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جائے تب بھی مومن رہے, مسجد سے نکلے تب بھی مومن رہے, وہ اپنے گھر میں ہو تب بھی مومن رہے, گھر سے باہر جائے تب بھی مومن رہے, سفر میں ہو تب بھی ایمان اس کے
چہرے سے چھلکے وہ دکان پر بیٹھا ہو تب بھی وہ مومن رہے، لین دین کرے تو اسلام کی تعلیم کے مطابق کرے، خرید و فروخت کرے تب بھی وہ مومن رہے، شادی بیاہ کرے تب بھی وہ مومن رہے، میاں بیوی کے حقوق کو ادا کرتے وقت بھی وہ مومن رہے، اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرتے وقت بھی وہ مومن رہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو ہر جگہ مومن ہو، صرف مسجد میں آنا اور نماز پڑھ لینا اور نماز پڑھ کے نکل جانا یہ مومن نہیں۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، موقع اچھا ہے، ایک آدمی انجان ہے، آپ کا 100 روپے کا سامان 1000 روپے میں بھی خریدنے کے لیے تیار ہے، آپ نے دیکھا ہے سیدھا سادہ ہے اور آپ اس کو 100 روپے کا مال 1000 روپے میں بیچ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ بھائی صاحب 950 میں تو میں نے خریدا ہے، ہم آپ کو 700 میں کیسے دے دیں؟ 100 روپے کا مال آپ 1000 روپے میں اس کو دے رہے ہیں۔ آپ اس وقت بھی مومن رہیں، آپ کے اندر اس وقت بھی ایمان ہونا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے سوتے، جاگتے کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، شادی بیاہ، دکان، سفر، حضر، آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ مومن رہیے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یعنی آپ نے اس بات کا اقرار کر لیا لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سجدہ کرنے کے لائق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا موجود الا اللہ، ہماری ہیلپ اور مدد کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ جس نے پڑھا گویا کہ اس نے اقرار کر لیا اللہ ہی ہمارا معبود، اللہ ہی پر ہمارا توکل، اللہ ہی ہمارا مسجود، اللہ ہی ہمارا مددگار، اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر، اللہ ہی سب کچھ، اس نے اپنا سب کچھ اپنے رب کو مان لیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی۔ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل چیز لا الہ الا اللہ کہنا۔ یہ ایمان کا پہلا، ابھی پہلی چیز بتلا رہا ہوں آپ کو۔ اس لا الہ الا اللہ کہنے سے سنیے گا، ایک آدمی 70 سال گناہ کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا، لیکن اب اس کو ہوش آیا، بہت گناہ کر چکا، کافر ہے وہ، آیا صاحب میں کافر ہوں، 70 سال کی زندگی کفر میں گزر گئی، اب احساس ہے، لنگز خراب ہو چکے، ٹی بی کی بیماری ہو چکی، مرنے والا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، وہ مر گیا۔ اس کلمے کی برکت سے وہ جنت کے اندر جائے۔ اب لا الہ الا اللہ کا پاور سمجھا؟ لا الہ الا اللہ 80 سال کے بوڑھے نے آج پڑھا، اور پڑھتے ہی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا، ایک بھی روزہ نہیں رکھ سکا، مر گیا۔ اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وہ جنت میں جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے 12 سال کے بچے کی عیادت کے لیے گھر سے نکلے، پتہ چلا یہودی کا ایک بچہ بیمار ہے جو میری خدمت کرتا تھا۔ آپ اس یہودی کے گھر گئے، دستک دی، اس کے باپ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی سے کہا اندر آئیے۔ اللہ کے رسول اس چھوٹے سے بچے کے پاس بیٹھ گئے، وہ اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا اور اس کی آخری سانسیں نکل رہی تھیں، ایسے کر رہا تھا وہ آخری سانسیں، اور اللہ کے نبی کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس بچے سے کہا، یہودی بچے سے، قل لا الہ الا اللہ، اے یہودی بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ جانتے ہیں کہ 12 سال کی عمر اس کی کیسی گزری ہے،
لیکن آپ اس کے پاس بیٹھ کر کہہ رہے ہیں قل لا الہ الا اللہ، اے یہودی بچے لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اس بچے نے اپنے باپ کو دیکھا، یعنی اس کا دل تو تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے، لیکن اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کے باپ نے بھی سمجھ لیا میرا بیٹا چاہتا تھا اور میرا بیٹا زندگی میں محمد رسول اللہ کی بڑی تعریف کرتا رہا، نبی کی خدمت کرتا تھا اور آ کر مجھے نبی کے بارے میں بتاتا تھا۔ میرے بیٹے کا دل پہلے ہی سے محمد رسول اللہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ باپ نے اپنے بیٹے کے استفہامیہ نظروں کو دیکھا، سوالیہ نگاہوں کو دیکھا، تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ابو القاسم کی بات مان لو، بیٹے تم محمد کی بات مان لو، تم بھی تو یہی چاہتے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے محمد کہہ رہے ہیں تو تم پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسی باپ کی اجازت ملی، بیٹے نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اس یہودی بچے نے، اور اپنی زبان سے یہ کلمہ پڑھ لیا، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھا اور پڑھتے ہی اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ 12 سال کا وہ یہودی بچہ اسی وقت مر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناک کی طرف ہاتھ لگا کے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا، اس کی سانسیں رک چکی ہیں، وہ انتقال کر چکا ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہوئے آسمان کی طرف نظر ڈالی اور فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائی۔ یہ لا الہ الا اللہ، غور کیجئے 12 سال تک کافر رہا، ادھر ہی اسلام لایا اور جیسی کلمہ پڑھا انتقال ہو گیا۔ غزوہ خیبر ہوئی، ایک موقع آیا اللہ کے رسول نے خیبر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا خیبر کے قلعے کو چاروں طرف سے۔ خیبر کا ایک چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں گیا ہوا تھا جس کا نام اسود تھا۔ جب شام کو لوٹ کر آیا، اس نے دیکھا کہ خیبر کا محاصرہ ہو گیا۔ وہ اللہ کے رسول سے ملتا ہے، یہودی ہے، پوچھتا ہے آپ کون کیا، اور ساری گفتگو ہونے کے بعد کہتا ہے محمد آپ کی دعوت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری دعوت یہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے پاس بہت سی بکریاں تھیں جو چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو سننے کے بعد وہ کہنے لگا اچھا میں اسلام لاتا ہوں تو میرے لیے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر تم اسلام لے آؤ گے تو میرے دینی بھائی ہو جاؤ گے، میرے دینی بھائی ہو جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ فرمایا اچھا میرے جسم سے تو بدبو آ رہی ہے، میں بھیڑوں بکریوں کا چرانے والا، کئی دن سے غسل نہیں کیا، نہایا نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں میں آپ کو سینے سے لگاؤں گا؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ پڑھ کر وہ آدمی مسلمان ہو گیا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی اسلام تو لے آیا، اب میرے لیے کوئی کام بتائیے کہ میں کیا کروں؟ ابھی تک تو میں اپنے بھائیوں کی ساتھیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اب تو میں اسلام لایا، بتائیے کیا کام کروں؟ آپ نے فرمایا اس وقت نہ نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز پڑھنے کے لیے بولوں، نہ اس وقت رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھنے کے لیے کہوں، نہ اس وقت حج کا سیزن ہے کہ میں تمہیں حج کرنے کے لیے بولوں۔ اس وقت جہاد ہو رہا ہے، اس وقت جہاد ہو رہا ہے، میں تم سے جہاد میں جانے کے لیے کہوں گا کہ اٹھاؤ تلوار اور میدان جہاد میں جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اگر اس جہاد میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا لڑتے لڑتے اگر زندہ بچ کر آ گئے تو غازی کہلاؤ گے، اور لڑتے لڑتے مارے گئے شہید ہو گئے تو جنت میں جاؤ گے۔ اس نے تلوار اٹھائی اور میدان جہاد میں جانے لگا۔ آپ نے فرمایا ابھی نہیں،
یہ بکریاں تمہارے پاس تمہارے مالکوں کی ہیں، ان بکریوں کو ان کے مالکوں کے پاس پہلے پہنچاؤ۔ اگر یہ بکریاں تمہارے پاس تمہارے مالکوں کی امانت میں رہ گئیں اور تم قتل کر دیے گئے تو تمہیں جنت نہیں ملے گی، تمہارے اندر پھر ایمان نہیں، بے ایمان قرار دیے جاؤ گے۔ ابھی جن لوگوں کی بکریاں تمہارے پاس ہیں پہلے ان کی بکریاں ان کو دے کر آؤ۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، میں اس شہر کے دروازے پر کھڑا ہو کر ان بکریوں کو چھوڑ دیتا ہوں اور یہ بکریاں اپنے اپنے مالکوں کے گھر چلی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا جب روزانہ ایسا کرتے تھے تو آج بھی ایسا ہی کرو۔ اسود نامی وہ یہودی جو اب اسلام لا چکا ہے ان بکریوں کو چھوڑنے جاتا ہے اور شہر کے دروازے پر ان بکریوں کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بکریاں اپنے اپنے گھر چلی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ تلوار اٹھاتا ہے اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں جانے کے بعد اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے خود قتل ہو جاتا ہے۔ ابھی صحابہ اس کو جانتے ہی نہیں ہے یہ کون ہے، ابھی تو اسلام لایا تھا، سب کے سامنے نہیں لایا، صرف محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا اور میدان جنگ میں گیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ صحابہ دیکھنے لگے اللہ یہ آدمی کون ہے، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ محمد رسول اللہ کو پتہ چلا، آپ آئے، آپ نے فرمایا اس آدمی کو غلط مت سمجھو، یہ بھی مسلمان ہے، آج ہی ایمان لایا ہے، تمہارے سامنے نہیں لایا، اور یہ وہ شخص ہے۔ آئے میرے ساتھیوں، اسلام لانے کے بعد ایمان قبول کرنے کے بعد اس آدمی نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، ایک بھی حج نہیں کیا، اللہ کی راہ میں لڑا، شہید کر دیا گیا۔ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے سمجھا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ اگر کوئی صدق دل سے پڑھ لے تو جہنمی بھی جنت میں چلا جاتا ہے۔ ایک 70 سال کا 80 سال کا بڈھا گناہ کر کر کے اور کفر اور شرک کر کر کے جہنم کے دروازے پر لٹکا ہے، لیکن مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھ پایا اور مر گیا، یہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلا، اسلام لاؤ، جیسی کلمہ پڑھو گے سارے کے سارے گناہ تمہارے مٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ غور کرو، یہ اسود پوری زندگی کفر کرتا رہا، اسلام لایا، ایک بھی ٹائم کی نماز نہیں پڑھی، میدان جنگ میں گیا، قتل کر دیا گیا اور شہید ہو گیا اور جنتی ہو گیا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جنتی۔ اور دیکھ لو دوسری طرف کا ایک منظر دکھاتا ہوں آپ کو، دوسری طرف کا ایک منظر دکھاتا ہوں آپ کو۔ ابو طالب کو دیکھ لو، محمد رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے تھے، کہتے تھے میرے بھتیجے پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی تو دیکھ لے، بہت مدد کی نبی کی۔ کافروں نے آ کر ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب آپ کا بھتیجا بہت آگے بڑھ گیا ہے، ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، سمجھا لو اس کو، ہم اس کو قتل کر دیں گے۔ ایسے موقع پر بھی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی مدد کی، بہت ساتھ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا، دیکھ لیجئے، پوری زندگی کفر میں گئی، پوری زندگی شرک کرتے کرتے ہوئی، پوری زندگی خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 مورتیوں اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے میں گئی۔ آج انتقال ہونے والا ہے، اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنا کہتے ہیں، آئے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، آئے میرے چچا، آپ کو سب کے سامنے کلمہ پڑھنے میں ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور آپ اس بیماری میں مبتلا ہیں جس میں بچنا بالکل ناممکن ہے۔ اے چچا، مجھے آپ کی فکر ہے، میں آپ سے نہیں کہتا ہوں کہ سب کے سامنے کلمہ پڑھ کے اعلان کرو،
اے میرے چچا میں اپنا کان آپ کے منہ کے قریب لاتا ہوں، میرے کانوں میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ۔ آئے میرے چچا میرے کانوں میں بول دیجئے لا الہ الا اللہ، صرف میرے کانوں میں کہہ دیجئے، بس اتنا کہہ دیجئے، باقی اللہ سے میں نبٹ لوں گا، باقی معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، اللہ سے سفارش میں کروا دوں گا۔ آئے اللہ میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ آپ کے بھتیجے نے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 63 سال تک میں اللہ کے نبی زندہ رہے۔ آئے میرے چچا نبوت سے لے کر اب تک میں نے لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا ہے۔ آئے میرے چچا آپ نے میری خدمت کی، میری سیوا کی، میری ہیلپ کی، میری مدد کی، میرا بہت تعاون کیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا چچا جہنم کی آگ میں جلے۔ آئے میرے چچا سب کے سامنے مت کہیے، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے میں اپنے کان کرتا ہوں، آپ اپنے ہونٹ بڑھائیے اور میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں پڑھ دیجئے، اللہ سے میں نبٹ لوں گا، اللہ سے حجت کر کے میں آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دلوا دوں گا، آگے کا معاملہ میرے ذمہ ہے۔ ابو طالب اس موقع پر بھی کہتے ہیں نہیں، آئے میرے بھتیجے اگر میں نے تیرے کان میں آخری وقت کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو یہ رشتہ دار یہ کہیں گے کہ دیکھو آخری وقت میں ابو طالب ڈر گیا، آخری وقت میں اپنے بھتیجے کے آگے سر جھکا دیا، اپنے بھتیجے کی بات مان لیا اور اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا۔ نہیں اے محمد مجھے اپنے باپ دادا کے دین پر ہی مرنا ہے۔ اور ابو طالب بغیر کلمہ پڑھا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ جیسی ابو طالب کا انتقال ہوا میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی نے پھر بھی کہا چچا آپ کے اتنے احسان ہے میرے اوپر کہ میں اللہ سے پھر بھی دعا کرتا رہوں گا کہ وہ آپ کی مغفرت فرمائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو منع کر دیا اور فرما دیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے اپنے باپ کے چچا کے لیے دعائے مغفرت کی تو یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کی بھی دعا قبول نہیں کروں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا چچا حالت کفر میں مرا ہے، آپ کا چچا حالت کفر میں گیا ہے، اور میں کسی کافر کی مغفرت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں محمد رسول اللہ کو بھی منع کر دیا، کہنا یہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ اسود نے پڑھا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھی لیکن مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہا تو جنت میں چلا گیا۔ ابو طالب نے پوری زندگی نبی کی خدمت کی لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکا، وہ جہنم میں گیا۔ اندازہ ہو گیا، آئیڈیا ہو گیا لا الہ الا اللہ کی اہمیت کا۔ سب سے افضل ایمان لا الہ الا اللہ کو سمجھو، اس کے تقاضوں کو سمجھو کہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے اور کیا تقاضا کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہو، مزاروں کے سامنے سجدہ بھی کرو، لا الہ الا اللہ کہو، اور بیٹا بیٹی کی فریاد لے کر اجمیر اور بدایوں اور پھلواری شریف بھی جاؤ، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، شجر و حجر سے مانگو بھی، لا الہ الا اللہ بھی پڑھو، اور تعویذ اپنے گلے میں لٹکاتے پھرو، یہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کسی کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہی کی طاقت تھی کہ غزوہ ذات الرقاع سے لوٹتے وقت صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کئی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں، جنگ سے لوٹ کے آ رہے ہیں، ہم کو تھوڑی دیر سستانے کا اور آرام کرنے کے لیے موقع چاہیے۔ اللہ کے نبی ایک گھنے جنگل میں رک جاتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں یہیں آرام کریے۔ جس کو جو درخت ملا اس درخت کے اس پیڑ کے نیچے لیٹ گیا۔ تھکے ہوئے تھے اس لیے جا کر سو جاتے ہیں سب سارے صحابہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جگہ ایک درخت کے سائے میں سو جاتے ہیں اور آرام کرنے لگتے ہیں اور اپنی تلوار ایک پیڑ سے لٹکا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھا رہا ہوں آپ کو میرے بھائیوں، یہ اللہ کا پاور کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ ایک اعرابی اور دیہاتی آیا، اللہ کے رسول کی وہ تلوار خود اتارتا ہے، نیچے کودتا ہے، نبی کے پاس آتا ہے، نبی اکرم کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں وہ میرے قریب آ رہا ہے۔ اس نے تلوار سنبھال لی اور کہا من یعصمک من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ اس نے تلوار لی، پوزیشن سنبھال لی،
ایک فوجی ہوتا ہے نا، کسی ٹینک پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو پہلے اپنی پوزیشن سنبھال لیتا ہے، اس کے بعد میں گولی چلاتا ہے، نشانہ لگاتا ہے۔ اس دیہاتی نے اپنی پوزیشن سنبھال لی، تلوار اٹھا لی، نبی کی گردن پہ مارنے والا ہے اور سوال کرتا ہے، میں یمنعک منی یا محمد، محمد تلوار میرے ہاتھ میں، پوزیشن میں سنبھالے ہوئے، بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اور محمد رسول اللہ نے اس کو لا الہ الا اللہ کا معنی بتایا، کہا اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ۔ اس نے اللہ کا نام سنا ہے، تلوار چھوٹ گئی۔ اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا اللہ کون ہے، اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا کہ محمد نے کس ہستی کا نام لیا ہے۔ ادھر دیجیے، ان سب لوگوں کو بھگائیے تو جو یہاں کھڑے ہیں، سب کو اب سختی سے ہٹائیے تو، نہ سن رہے ہیں نہ پیچھے والوں کو سننے دے رہے ہیں۔ ادھر پیچھے نا، کیا کہا؟ اللہ۔ اس زمانے کا کافر بھی جانتا تھا کہ اللہ کون ہے۔ آج کا مسلمان اللہ کے پاور کو نہیں سمجھتا۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، چائے کی دکان پر بیٹھ کر چائے پی رہا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اپنے کھیت جوت رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے۔ جبکہ مومن کی نشان تو یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ارے مومن تو کہتے ہی اسے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا دل کانپ جائے، اس کا دل تھرا جائے، اس کے دل میں کپ کپی پیدا ہو جائے۔ اللہ کا نام آتے ہی اور سننے کے بعد جس مسلمان کے دل میں کپ کپی پیدا نہیں ہوتی، جس کا دل لرزتا نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اذان کی آواز سن کر تم دکانوں پہ بیٹھ لیتے ہو، تمہارے کلیجے کیسے برداشت کر لیتے ہیں اس بات کو؟ اذان کی آواز آتی ہے، تم چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھے گپے لڑاتے رہتے ہو، تمہارے کلیجے کیسے برداشت کرتے ہیں اس بات کو؟ اذان کے کلمات تمہارے کانوں میں جاتے ہیں، اللہ کا نام تمہارے کانوں میں جاتا ہے، اور تم T20 دیکھتے رہتے ہو، ورلڈ کپ دیکھتے رہتے ہو، میچ دیکھتے رہتے ہو، کیرم بورڈ کھیلتے رہتے ہو۔ ارے یہ زمین پھٹ گئی ہو، کہیں دھس نہ جاؤ اس کے اندر، یہ ڈر ہمارے اندر پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ارے مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے، اس کا دل تھرا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے فرمایا، اللہ، اس نے اللہ کا نام سنا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میرے بھائیو، یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کا پاور۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ اس بات کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ اب میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، نہ میں دشمن سے ڈرتا، نہ اس کے ہاتھ کی تلوار سے ڈرتا، اور میں کسی اور پہ بھروسہ بھی نہیں کرتا، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا معنی، یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم۔ چلیے، لا الہ الا اللہ پر اتنا کافی، ابھی چلے تو بہت آگے بڑھ جائے گا معاملہ، صرف لا الہ الا اللہ پر پوری تقریر ختم ہو سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اس معنی کو آپ غور سے سنیے۔ ایک صحابی میدان جنگ میں کافر سے لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے جیسے اس کے اوپر غالب آئے اور اس کافر کو مارنا چاہا، تلوار اٹھائی، اس کو مارنا چاہا۔ بھائی جنگ میں تو یہی ہوتا ہے، یا تو تم مجھے مارو یا میں تمہیں ماروں۔ غالب آ گئے اور اس کافر کو مارنا چاہا۔ اس کافر کی زبان سے اس نے تلوار زمین پر پھینک دی، کافر نے
तलवार जमीन पर फेंक दी, अपने दोनों हाथ बुलंद कर लिए और कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये सहाबी कहता है मैं इसको मारने आया और इसने कलमा पढ़ लिया। अच्छा, जब देखा कि मरने वाला हूं तो कलमा पढ़ लिया, जब देखा कि मैं इसके ऊपर हावी हो गया, यानी मौत से बचने के लिए कलमा पढ़ रहा है, लेके उसने पेट में घोंप दी तलवार और उसको मार डाला। ये खबर जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिली तो नबी अकरम ने उस सहाबी को बुलाया और कहा मैंने सुना है कि तुमने उसको कत्ल कर दिया। फरमाया हाँ, मैंने सुना है कि मरने से पहले उसने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया था। सहाबी ने कहा फिर तुमने उसको क्यों कत्ल कर दिया? लिमा कतलतहू, फिर तूने उसको क्यों कत्ल कर दिया? इसने कहा सहाबी ने, ऐ अल्लाह के नबी, जब उसने देखा मैं तलवार लेकर उसके पास आ गया और मारने ही वाला हुआ, तब उसने तलवार फेंक दी और कलमा पढ़ लिया। उसने मौत के डर से कलमा पढ़ा, इसलिए मैंने मार दिया। आपने पूछा तुम्हें कैसे पता कि उसने मौत के डर से पढ़ा या अल्लाह के डर से पढ़ा, मौत के डर से पढ़ा या जहन्नम के खौफ से पढ़ा? ये बात तुमने कैसे जान ली, तुम्हें कैसे मालूम हो गया? अशक़क़त क़ल्बहू, क्या तूने उसके दिल को फाड़ के देख लिया था? क्या तूने उसके दिल को फाड़ के देख लिया था? इस सहाबी ने कहा नहीं। फरमाया कयामत के दिन तुम इस ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये शख्स जो मारा गया कयामत के दिन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए उठेगा, तुम इस कलमे को क्या जवाब दोगे? ये सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी जब मुझसे ये जुमले फरमा रहे थे कि कयामत के दिन तुम इस जुमले को ला इलाहा इल्लल्लाह को क्या कहोगे, ये सहाबी कह रहे थे आय अल्लाह, काश मैं आज के दिन से पहले पैदा ही ना हुआ होता, आज से पहले मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। आज मुझे अपने ऊपर इतनी शर्म आ रही है, काश आज से पहले मैं पैदा ही नहीं हुआ होता। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अब चाहे उसने मौत के डर से पढ़ा हो या अल्लाह के डर से, इस बात का इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, लेकिन वो तुम्हारा ईमानी भाई है, तुम उसको मार नहीं सकते। उसकी जान और माल की हिफाजत की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। ये है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम जो हमें ये बताता है। तो अफजलुहा कौलु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल ईमान की ब्रांच और शाखा यह है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, उसके माना और मतलब को समझो, ये सबसे अफजल है।